الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یہ نصاب النحو کا چھٹا سبق، اس کی چونکہ یہ لمبا سبق تھا تو اس کی 2 ویڈیو بنی، ایک پہلے بن گئی، یہ دوسری ویڈیو ہے۔ تو پہلے ویڈیو میں ہم نے پڑھا واحد، تثنیہ، جمع، ان کی تعریفیں پڑھی، پھر تثنیہ جمع بنانے کا طریقہ، پھر جمع کی 2 تقسیمیں کی گئیں وہ بھی ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے۔ بناوٹ کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مکسر، جمع سالم، اور تعداد کے اعتبار سے تعداد افراد کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں، قلہ کثرہ، وہ ساری ہم نے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آج ایک اور بھی ہم پڑھیں گے کہ دیکھیں، آپ نے پہلے یہ پڑھا کہ جو جمع ہوتی ہے وہ واحد سے بنتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم آپ کو آج ایک ایسی جمع بھی بتائیں گے جو واحد سے بھی بنتی ہے لیکن جمع سے بھی بنتی ہے، یعنی وہ جمع سے بنتی ہے، جمع کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں جمع منتہی الجموع، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں سوارن، کنگن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سوارن یہ واحد ہے، اس واحد سے جمع بنی اسورتن، یہ کون سی جمع ہے؟ اسورتن، جمع قلت ہے، افعلتن کے وزن، ٹھیک ہے۔ تو سوار سے ہم نے جمع قلت بنائے اسورتن، ٹھیک ہے۔ اب اس اسورتن کی، اس جمع کی آگے جمع اساور آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھا کچھ جمع منتہی الجموع وہ جمع ہے جو جمع کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ جو جمع منتہی الجموع ہے یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے، یہ غیر منصرف ہے، اور یہ ایک سبب ہے جو 2 کے قائم مقام ہے۔ تو یہ ایک سبب 2 کے قائم مقام کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر 2 جمع آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ خود جمع ہے، دوسرا یہ جمع کی جمع ہے، تو 2 جمع ہیں، تو ہر ایک جمع ایک سبب کے قائم مقام ہو گیا، تو یوں یہ 2 جمع کے قائم مقام ہوگی۔ اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل میں غیر منصرف کے سبق میں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو جمع منتہی الجموع یہ واحد سے بھی بنتی ہے لیکن یہ جمع کی جمع بھی آتی ہے، تو یہ جمع منتہی الجموع، اس کا مطلب ہے ایسی جمع جہاں پر جمعوں کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے جمع مکسر نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے یہ جمع تھی، اس کی بھی آگے جمع بن سکتی تھی یہ، لیکن یہ جو اساور ہے اس کی آگے جمع نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ تو جمع منتہی الجموع کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان بڑی آسان ہے کہ پہلے 2 حرف مفتوح ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، پہلے 2 حرف مفتوح ہوگا، تیسری جگہ الف ہوگا، الف ساکن، ٹھیک ہے، پہلے 2 حرف مفتوح، تیسری جگہ الف۔ الف کے بعد اگر ایک حرف ہے تو وہ مشدد ہوگا، جیسے دواب، ٹھیک ہے، اور اگر پہلے 2 حرف مفتوح ہے، تیسری جگہ الف، سیم اسی طرح۔ الف کے بعد چینجنگ آئے گی، الف کے بعد اگر 2 حرف ہے تو پہلا مکسور ہونا چاہیے، جیسے مساجد، ٹھیک ہے، اور پہلے 2 حرف مفتوح، تیسری جگہ الف، الف کے بعد 3 حرف ہے تو درمیان میں یا ساکن آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع منتہی الجموع کی پہچان ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمع منتہی الجموع کیا ہے؟ پہلے 2 حرف مفتوح، تیسری جگہ الف، الف کے بعد اگر ایک حرف ہے تو مشدد ہوگا، جیسے دواب، الف کے بعد 2 حرف ہیں تو پھر پہلا حرف مکسور ہوگا، جیسے مساجد، اور اگر الف کے بعد 3 حروف ہے تو درمیان میں یا ساکن آئے گی، جیسے مصابیح، اسی طرح اناعیم، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی ہیں جو آتی ہیں۔ تو یہ جمع منتہی الجموع کی پہچان ہے، یہ بڑی اہم جمع ہے، اس جمع کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے، یہ خاص طور پہ ان کی نشانیاں جو میں نے بتائی ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا جمع منتہی الجموع، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم غیر منصرف میں جو غیر جمع آئے گی نا اس میں کریں گے۔ اب آئیے، ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ اچھا، جمع سالم جو ہوتی ہے، جمع مذکر سالم، اس کے آخر میں واو نون اور یا نون لگائیں تو وہ جمع مذکر سالم بن جاتی ہے، یہ ہم نے ابھی پچھلی ویڈیو میں پڑھا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واو نون اور یا نون کس لفظ کے آخر میں لگا کر بنائی جا سکتی ہے اور کس کے آخر میں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کس لفظ کے آخر میں آپ واو نون یا نون لگا سکتے ہیں، جمع مذکر سالم اس کو بنا سکتے ہیں، اور کس کے آخر میں آپ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے 2 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے، 2 قاعدے ہیں، تو ہر قاعدے کے اندر 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، 2 قاعدے ہیں۔ تو جمع مذکر سالم بنانے کے قاعدے کیا ہیں؟ پہلا قاعدہ یہ ہے بھئی جس کی آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہو وہ مذکر ہو، مؤنث نہ ہو، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری، وہ ذوی العقول کا علم ہو، یعنی انسان کا نام ہو، ٹھیک ہے، کسی انسان کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہ ہو، تو انسان کا نام ہو، ذوی العقول یعنی عقل والے کا نام ہو، ایک تو مذکر ہونا چاہیے، دوسرا عقل والے کا نام ہو، ٹھیک ہے، انسان کا نام ہو، اور تیسرا اس کے آخر میں تا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ 3 شرطیں پائی گئیں تو پھر ایسی صورت میں آپ واو نون لگا کر آپ اس کی جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں۔ جیسے زید کو دیکھیے
یہ مذکر ہے، مذکر کا نام ہے نا، لڑکے کا نام ہے، مذکر بھی ہے، ذوی العقول کا علم ہے، علم کا معنی نام، ٹھیک ہے، یعنی زائد عقل والا ہی ہے نا، انسان کے اندر عقل ہوتی ہے، اور تیسرا اس کے آخر میں تا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تینوں شرطیں اس کے اندر پائی گئی ہیں۔ اب آپ کو اختیار ہے، آپ اس کے آگے واو نون لگا کر جمع مذکر سالم اس کی بنا دیں، زیدونہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بکرن ہے بکرونا، ٹھیک ہے، اسی طرح جناب امرن ہے امرونا، ٹھیک ہے، اسی طرح ساجد ہے ساجدونا، عامر ہے عامرونا، ٹھیک ہے۔ تو جن کے اندر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں اس کے آخر میں آپ واو نون لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں طلحہ، یہ مذکر کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ مذکر کا نام ہے لیکن اس کے آخر میں تا آ رہی ہے۔ تیسری شرط کیا سی کہ آخر میں تا نہ ہو، یہ مذکر کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے آخر میں تا ہے، لہٰذا آپ واو نون لگا کر اس کی جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم نے شرط یہ لکھی ہے کہ آخر میں تا نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے آخر میں تا ہے، تو اس کی آپ جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ہم نے کہا ہے کہ مذکر ہو، مثال کے طور پہ ہندن، یہ عورت کا نام ہے، تو یہ مذکر ہے ہی نہیں، عورت کے نام مؤنث ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں پہلی شرط نہیں پائی جا رہی، تو لہٰذا آپ اس کے آخر میں واو نون نہیں لگا سکتے، اس کو جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح یہ ذوی العقول کا نام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں رجل، اس کا معنی ہے مرد، یہ ذوی العقول کا نام ہے نہیں ہے، یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں تا بھی نہیں ہے، لیکن دوسری شرط اس میں نہیں پائی جا رہی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کسی انسان کا نام ہو، رجل کسی کا نام نہیں ہے، تو آپ اس کے آخر میں واو نون لگا کے جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، بڑا ہی آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ۔ تو ایک یہ، ٹھیک ہے، نام ہو، دوسرا مذکر ہو، سیم اسی طرح جس طرح پہلے تھا، چینجنگ صرف یہاں دوسری دو میں ہے۔ یہاں کیا تھا، ذوی العقول کا علم ہو، لیکن اگر ذوی العقول کا علم نہیں ہے، نام نہیں ہے، بلکہ صفت ہے، ذوی العقول انسان کی صفت ہے، تب بھی چل جائے گا، ٹھیک ہے، صفت ہے، تو پھر ایسی صورت میں تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث میں تا ہو، اس کی مؤنث میں تا ہو۔ جیسے یہ دیکھیں مسلم، مذکر ہے، بالکل ہے، ذوی العقول کی صفت ہے، مسلمان ہونا یہ صفت ہے نا انسان کی، تو مشرک ہونا، مسلمان ہونا یہ انسان کی صفت ہے، تو یہ صفت بھی ہے، مذکر بھی ہے، اور اس کی مؤنث میں تا ہو، تو مسلمون کی مؤنث کیا آتی ہے، مسلماتن، تو اس کی مؤنث میں تا آتی ہے، ٹھیک ہے، مؤنث اس کی یہ ہے، میں لکھ دیتا ہوں۔ تو دیکھیں اس میں تینوں شرطیں پائی گئی ہیں، مذکر بھی ہے، ٹھیک ہے، ذوی العقول کی صفت بھی ہے، ٹھیک ہے، انسان کی صفت بھی ہے، اور اس کے مؤنث میں تا بھی ہے، لہٰذا آپ اس کے آخر میں واو نون لگا کے یا یا نون لگا کے اس کی جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی گئی شرط تو ایسی صورت میں آپ اس کو جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پہ احمر، ٹھیک ہے، احمر، احمرو، مذکر ہے، بالکل ہے، ذوی العقول کی صفت ہو، احمر یہ انسان کی صفت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تیسری شرط نہیں پائی گئی کہ اس کی مؤنث میں تا ہو، تیسری شرط کیا ہے، اس کی مؤنث میں تا ہو، لیکن احمر کی مؤنث میں تا نہیں ہے، اس کی مؤنث آتی ہے حمرا، دیکھا، تو یہ مذکر ہے مؤنث، اب اس کی مؤنث میں تا نہیں آ رہی ہے، تیسری شرط کیا تھی کہ اس کی مؤنث میں تا آنی چاہیے، تو اس کی مؤنث میں تا نہیں ہے، تو لہٰذا احمر کی آپ جمع مذکر سالم احمرونا واو نون لگا کے نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح سکران ہے، سکران، یہاں پہ سکران لکھ دیتا ہوں، سکران، اس کی مؤنث سکرا ہے، تو اس کی مؤنث میں تا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی بھی آپ جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے۔ اسے جریح، اس کی مؤنث میں بھی تا نہیں آتی، تو لہٰذا ان تینوں کی آپ جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے۔ جمع مذکر بنانے کے لیے یہ تینوں شرطیں پائی جائیں، ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو آپ اس کی جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے، بھائی آپ کہتے ہو جمع مذکر سالم بنانے کے لیے مذکر ہو، مذکر کا علم ہو یا صفت ہو، یہ شرطیں پائی جائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ شرطیں نہیں پائی جا رہی لیکن پھر بھی اس کی جمع مذکر سالم آتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں اردن، پہلی بات تو یہ ہے کہ مؤنث ہے، شرط کیا تھی، مذکر ہو، لیکن یہ مؤنث ہے اردن، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ نہ انسان کا نام ہے نہ اس کی صفت ہے، زمین نہ انسان کا نام ہے نہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، دونوں شرطیں نہیں پائی گئی، اس کی مؤنث میں تا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو مطلب اس میں کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، لیکن پھر بھی یہ جمع مذکر سالم استعمال ہوتا ہے، اس کے آخر میں واو نون آتا ہے. یہ دیکھیں اردونا قرآن پاک میں ہے اردوین، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے. تو آپ تو کہتے ہو ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو اب واو نون نہیں لگا سکتے، اس میں تو کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، پھر بھی اس کے آخر میں واو نون یا نون لگا ہوا ہے. تو ہم کہیں گے بھئی خلاف قیاس، ٹھیک ہے، یعنی یہ خلاف قیاس ہے، یہ قاعدہ قانون کے مطابق نہیں ہے. بس یہ عربی حضرات اس کو بھی جمع مذکر سالم اس کی بنا دیتے ہیں، تو لہٰذا ان کی زبان ہے وہ بنا دیتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ خلاف قیاس ہے. اردن اسی طرح ثاناتن، دیکھو اس کے آخر میں تا ہے، ٹھیک ہے، کیا تھا کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو، لیکن اس کے آخر میں تا ہے، لیکن پھر بھی اس کی جمع سینون آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے یہ جو دو چیزیں ہیں، دو تین چیزیں ہیں، یہ قاعدہ جو ہوتا ہے وہ اکثریہ ہے، یعنی اکثر ایسا ہوگا کہ ان کی جمع مذکر سالم بنائیں گے. کبھی کبھار خلاف قیاس جو ہے نا، جیسے یہ چیزیں ہیں تو وہ آ جاتی ہیں، تو وہ القلیل کالمعدوم، تھوڑا ایسی ہے جیسے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو للاکثر حکم کل، تو جو اکثر کا جو کل کا حکم ہوتا ہے نا وہ اکثر کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اردن سنتن، سنتن سال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جمع سنین سنون آتی ہے. اور اس میں تفضیل اس قاعدے سے استثناء ہوگا. اس میں تفضیل کی مؤنث میں تا نہیں آتی، لیکن پھر بھی اس میں تفضیل کے آخر میں واو نون لگا سکتے ہیں. اکرموں سے اکرمونا، ٹھیک ہے، یہ استثناء ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں تفضیل کے لیے یہ قاعدے نہیں ہیں، اس میں تفضیل کے علاوہ کوئی جو دوسرے الفاظ ہیں ان کے لیے یہ قاعدے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس میں تفضیل کی جمع آ جائے گی واو نون کے ساتھ. یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی. اب آپ کو بتاتے ہیں بھائی ہوتا یہ ہے کہ جمع بنتی ہے واحد سے، تو جو واحد کے اندر حروف ہوتے ہیں جمع کے اندر بھی وہی حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں سوارن یہ واحد ہے، اسورتن جمع ہے، تو سوارن کے اندر سین واو را ہے، اسورہ میں بھی سین واو را ہے. لیکن کچھ جمع ایسی ہیں کہ ان کے واحد کے اندر حروف اور ہیں، جمع کے اندر حروف اور ہیں. مثال کے طور پہ نساءن. اب نساءن یہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ یہ جمع ہے جناب امرأتن کی، امرأتن، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں امرأتن، امرأتن کی جمع ہے نساءن. اب جتنے اس کے اندر حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر اس کے اندر میم نہیں ہے، را نہیں ہے، ٹھیک ہے، تا نہیں ہے، تو اس کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کیسی جمع ہے بھائی؟ تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے یہ جمع من غیر لفظی ہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جمع کی ایک قسم ہے جمع من غیر لفظی واحدۃ، یعنی ایسی جمع کہ اس کے جو اپنے واحد کے حروف پر مشتمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح نساء ہے، الو ہے، الو یہ زو کی جمع ہے، زو کی، ٹھیک ہے. زو زاپش و زو، زو کا معنی ہے والا، الو کا معنی بھی ہے والے، ٹھیک ہے. تو یہ جمع کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں جمع من غیر لفظی، ٹھیک ہے. تو پریشان نہیں ہو جانا، یہ دو تین ہیں ایسے، یہ زیادہ تر ایسا نہیں آتا، بس دو تین ہے. نساء ہے، تو کوئی پوچھے امرأتن کی جمع کیا ہے تو امرآت نہیں کہنا، نساء کہنا ہے. تو یہ خلاف قیاس جمع ہے، ٹھیک ہے. جمع من غیر لفظی بول سکتے ہو. اسی طرح زو کی جمع الو. ایک اور چیز ہے بھائی، ایک یہ چیز ہے عربی، دیکھے عربی کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک لفظ ہے وہ واحد بھی استعمال ہوتا ہے، جمع بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی واحد کے لیے بھی وہی لفظ ہے، جمع کے لیے بھی وہی شکل ایک صورت ہے. جیسے فلکن، فلکن کا معنی ہے کشتیاں، ٹھیک ہے. اب فلکن کا معنی یہ واحد بھی ہے، یعنی ایک کشتی بھی ہے. اچھا یہ جمع بھی یہی استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع افلاک یا یوں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ فلکن واحد بھی ہے، یہ جمع بھی ہے. تو ایک ہی لفظ ہے وہ واحد بھی جمع بھی. تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یہاں پر واحد ہے، یہ یہاں پر جمع ہے؟ اول تو سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ فلکن ہے، ٹھیک ہے، فلکن. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے فلکن، کیسے پتہ چلے گا یہ واحد ہے یا تثنیہ؟ ایک طریقہ تو یہ ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھتا ہے بتائیں فلکن واحد ہے یا جمع ہے، تو اب آپ واحد کہیں گے تو وہ کہے گا نہیں جمع ہے. اگر آپ جمع کہیں گے وہ کہے گا واحد ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو پھنسا دے گا. تو جب آپ سے کوئی سوال کرے فلکن کیا ہے، واحد ہے یا جمع ہے، تو آپ نے کہنا ہے بتائیں کہ یہ کس کے وزن پر ہے، یہ قفلن کے وزن پر ہے یا اسدن کے. یہ قفلن واحد ہے، اسدن جمع ہے، ٹھیک ہے. تو اگر فلکن قفلن کے وزن پر ہو، وہ کہے گا فلکن بر وزن قفلن، یعنی جو میں نے فلکن بولا ہے یہ قفلن کے وزن پر ہے، تو قفلن تالے کو کہتے ہیں یہ واحد ہے. تو واحد کے وزن پر ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ فلکن بھی واحد ہی ہے، تو آپ واحد بتائیں. لیکن اگر وہ کہتا ہے فلکن بر وزن اسدن، تو پھر آپ کہیں کہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جمع کے وزن پر آ رہا ہے تو پھر یہ جمع ہے. واحد کے وزن پر آئے گا، اعتباری فرق ہے.
یعنی اعتبار کرنا ہے، یہ اس کے وزن پر ہے تو یہ واحد ہے، اس کے وزن پر ہے تو جمع۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، عبارت کے اندر اب لکھا ہوا ہے فلکن، اب اگر فلکن کے بعض کا صفتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، فلکن کے ساتھ صفت لگی ہوئی ہے کبیرن، ٹھیک ہے، بڑی کشتی۔ اب کبیرن واحد مذکر ہے، تو جب اس کی صفت واحد مذکر ہے تو اس کا مطلب یہ یہاں پر مذکر ہے، واحد استعمال ہوا یا جمع نہیں، کیونکہ اگر یہ جمع ہوتا تو پھر صفت بھی جمع کی لگتی یا واحد مؤنث لگتی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی صفت لگتی ہے کبیرتن، ٹھیک ہے، کبیرتن، اب دیکھیں یہ واحد ہے، یہ کبیرتن مؤنث ہے، ٹھیک ہے، واحد مؤنث، اور یاد رکھیں انسان کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی جمع ہے نا ان کی صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے تبھی اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے، کیونکہ اگر یہ واحد ہوتا تو پھر اس کی صفت کبیرن نہ آنی تھی، کبیرتن نہ آتی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اور بھی سیاق و سباق سے، یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں، اور سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جمع من غیر لفظی بھی پڑھ لیا، ایک جیسی شکل والی جمع وہ بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز آتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے جمع اور ایک ہوتی ہے اسم جمع، ٹھیک ہے، جمع اور اسم جمع فرق ہے۔ جمع اسے کو کہتے ہیں جس کا واحد بھی ہو، ٹھیک ہے، اور جمع بھی ہو۔ اسم جمع اس کو کہتے ہیں جس کا واحد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں قوم رحمت، جمع اس کو کہتے ہیں نا کہ جس کے اندر دو سے زیادہ افراد ہوں، تو قوم کے اندر بھی زیادہ ہی افراد ہوتے ہیں، رحتن کے اندر بھی زیادہ افراد ہوتا ہے، لیکن یہ جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم جمع ہے، کیونکہ ان کی واحد آتی نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے، بلکہ الٹا ان کی جمع آتی ہے، ان کی واحد نہیں آتی۔ تو جس جمع کی واحد آتی ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے، ان کی واحد آتی ہے وہ جمع ہوتی ہے، اور جس جمع کی واحد نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے اندر دو سے زیادہ افراد ہوں تو وہ اسم جمع کہلاتا ہے، جیسے قوم رہتن گروہ۔ اب ظاہر سی بات ہے گروہ جو ہے اس کے اندر دو سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اسم جمع اور جمع میں فرق ہے۔ جمع کون سی ہوتی ہے؟ جس کی واحد ہو، اسم جمع جس کی واحد نہ ہو، یہ خود واحد ہو، ٹھیک ہے، اور دو سے زیادہ افراد اس کے اندر پائے جائیں۔ اب جو ہے نا ہمارا یہ اس واحد تثنیہ جمع کا سبق کمپلیٹ ہوا، اور یاد رکھیں یہ بڑا اہم سبق ہے، یہ ہر صورت آپ کو اچھی طرح ازبر ہونا چاہیے، کیونکہ جملوں کے اندر جو بھی لفظ ہوگا یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، پھر جمع جو ہے نا یا مکسر ہوگا یا سالم ہوگا، قلت ہوگا یا کثرت ہوگا، یا جمع منتہی جمع ہوگا، ٹھیک ہے، تو یا اس میں جمع ہوگا یا ایک جیسی شکل والی جمع ہوگی، یا پھر کیا ہوگا جمع من غیر لفظی، یہ چیزیں استعمال ہوتی رہتی ہیں، یہ چیزیں ازبر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔